أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ سمیع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَالتَّلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إيسار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم قرآن پاک اور حدیث پاک سے محبت رکھنے والے دوستوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ البقر کا 36واں رکوع تلاوت کیا گیا۔ یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اور یہ جو سورہ ابھی یہ جو رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس کی آیتوں پر ہم غور کریں تو اس کی آیتوں میں غور کرنے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک چیز پر آمادہ کرنا چاہتا ہے، ایک چیز جس پر مسلمانوں کا خاص عمل ہو۔ وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع میں فرما رہا ہے تمام لوگوں سے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے بھی مقصد عظیم کے لیے ایمان لایا ہے، یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے کہ جس نے بھی مقصد عظیم کے لیے ایمان لایا ہے تو اس مقصد عظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں
مالی اور جانی قربانیاں دینا پڑے گی. صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے کام نہیں چلے گا. یعنی جس نے بھی ایمان لایا ہے تو ایمان جو ہے وہ ایک مقصد عظیم کے لیے، کوئی ایسے خواہ مخواہ ایمان نہیں لے آتا ہے. دراصل اللہ تبارک و تعالی کی بات پر بھروسہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس پر بھروسہ جب یہ انسان کو ہو جائے، اس کے دل میں جاگزی ہو جائے، تب وہ اس ایمان کی حلاوت اور اس مقصد عظیم کو سمجھے گا. اور چونکہ آج کے مسلمانوں کو یہ بات ذرا کم سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ وہ ابتدائی دور کے جو مسلمان تھے وہ مسلمان کے گھروں میں نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی پسند سے چوائس کر کے، انتخاب کر کے ایمان لایا تھا. اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آج کل کے ہم مسلمان کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں. لہذا اس ایمان جس کے لیے کہا جا رہا ہے اس کی صحیح عظمت کا اور وہ مقصد عظیم کا جو پتہ دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ہماری سمجھ میں کم آتا ہے. بہرحال اگر ہم سمجھیں گے، کوشش کریں گے تو میدان خالی کبھی بھی نہیں ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر میں پیدا فرمایا، کہا ہے کہ گر براہیم سا ہو آج بھی ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اگر کسی کے پاس ہو جائے، اتنا بھروسہ ہو اللہ پر، تو آج بھی آگ کی مجال نہیں ہے کہ اس کو جلا دے. وہ گلزار بن سکتی ہے اللہ کے حکم سے، مگر اس درجے کا ایمان، اس کیٹیگری کا ایمان تو لا کر بتلائے. تو ایمان آزمائش کے ساتھ ہے، اور ہم لوگ آزمائشوں میں بڑے کچے. اللہ ہم کو آزمائشوں سے بچائے، اور اگر آ جائے تو اللہ تو ہی ہم کو حوصلہ اور ہمت دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایمان مقصد عظیم کے لیے لایا گیا ہے، واقعی میں اس کی کچھ اہمیت تو ہے، اور وہ ایمان جو مقصد عظیم کے لیے لایا گیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قربانی چاہتا ہے. ایمان کیا چاہتا ہے؟ اور قربانی میں جان اور مال دونوں کی قربانی چاہتا ہے. ایمان کہیں پر مال خرچ کروا دے گا اور کہیں پر جان لگانے کو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ ایمان کی خاطر انسان اپنا مال خرچ کرے اور اپنی جان کو خرچ کر دے. اس کے لیے اللہ کی راہ میں اس چیز پر خاص زور دیا گیا ہے. اور یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم اس کا خلاصہ شروع کریں قبل اس کے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے. اے انسان، ایمان کو کوئی چیز خرید نہیں سکتی ہے. وہ انمول شے ہے ایمان کہ اس کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا ہے. اگر ایمان ہماری سمجھ میں آ جائے تو، اور نہ سمجھ میں آئے تو پھر تو بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزار رہے کافر بھی اور ہم بھی. تو فرق کیا ہو؟ تو یہ تمہید کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا خلاصہ سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ السمیع العلیم. یہ ایک آیت ہے، اور غور سے سنیے گا تمہید کو یاد رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل الحبۃ،
جیسے ایک دانہ. ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک دانہ. انبتت سبع سنابلا، کہ وہ بویا گیا ہے اور اس سے نکلتی ہے 7 بالیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو گویا کہ 7 بالیں ایک دانے میں سے نکلتی ہے. یہ بات تو ہماری سمجھ میں کہاں آ رہی ہے؟ مگر یہ اگر کسان لوگ بیٹھے ہو جو اس آیت کو جلدی سے سمجھ جائیں گے. پریکٹیکل وہ ہے. بہرحال ہم جا کر مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کسان ایک دانہ بوتا ہے، ایک بیج بوتا ہے نا، ایسے کئی بیج وہ بکھرتا چلے جاتا ہے، اور ایک دانے میں 7 بالیں نکلتی ہیں، اور 7 بالوں میں ایک ایک بال میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو گویا کہ ایک دانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کتنا نکالتا ہے؟ کیسی قدرت والا وہ ہے. تو اب دیکھیے گا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب اللہ کی راہ کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے تو اپنی ذات پر خرچ کرنا جائز، اپنی ذات پر جائز خرچہ کرنا چاہیے. کہ یہ ہمارا جسم دیا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانا کھلاوے، اپنے جسم کو ہم کھانا کھاوے اور الحمدللہ اچھا سے اچھا کھاوے. اور ہمارا جسم کپڑے کا تقاضا کرتا ہے، لہذا ہم کپڑے بھی پہنے اور اچھے کپڑے پہنے. کس نے منع کیا؟ اچھا کھانا کھاوے، اچھے کپڑے پہنے، اور اللہ نے مال دیا تو اچھی سواری رکھے. کس نے منع کیا سواری رکھنے سے؟ تو اب یہ دیکھیے گا کہ یہ مال جو اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں ہم، وہ بھی جائز طریقے سے ہو تو اللہ کی راہ میں. اب اس کے بعد اپنی ذات سے ہٹ کر ہم آئیں گے. فرسٹ جو سیکنڈ اسٹیپ ہوگا وہ ہمارے گھر والوں کی طرف، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار. ان پر جو خرچ کرنا ہے جائز طریقے سے، جائز کما کر، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب اس کے بعد پھر مال ہے ہمارے پاس الحمدللہ، تو پڑوسیوں کا حق بنتا ہے پڑوسیوں پر خرچ کرنا. یہ خرچ کس کی راہ میں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں یہ خرچ ہے. پھر اس کے بعد محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے جو پیوند خاک ہو چکے ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اپنی زندگی گزارنے میں. دواؤں کی ضرورت، کتابوں کی ضرورت، فیس کی ضرورت، کپڑوں کی ضرورت ہے نا، بیماری ازاری سبھی لگی ہوئی ساتھ میں. ایسے محتاج لوگوں کی مدد کرنا، گویا کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. پھر اس کے بعد یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یتیموں کی مدد کرنا، یہ بھی اللہ کی. پھر بیواؤں کا دھیان رکھنا، ان کے لیے خرچ کرنا، ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، یہ کس کی راہ ہے؟ تو اپنا پیسہ اتنی راہ میں خرچ کرنا، اور خرچ کرتے کرتے اب آنا. اور پھر اس کے بعد اشاعت دین، یعنی دین کی راہ میں اشاعت کے لیے، کہ اس اسلام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ لوگ اسلام میں آئے. تو ہم کتابیں لکھ سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں، نشر و اشاعت کروا سکتے ہیں، پوسٹر چھپوا سکتے ہیں. یہ سب کس کی راہ میں ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ. اور اب اس سے بڑھ کر جہاد کرنا اور جہاد کی تیاری کرنا، یہ بھی کس کی راہ ہے؟ ان میں پیسے لگانا. تو بتلائیے کہ ایک پیسہ کمانے والا، اس پر کتنی ذمہ داریاں ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. یہ سب اللہ کی راہ ہے. مدرسے بنوانا، مسجد بنوانا، رفاع عام کے کام کرنا، کنویں کھدوانا، درخت لگوانا، یہ سب کس کے کام ہیں؟ اللہ کی راہ کے کام ہیں. تو اتنی راہیں کھلی ہوئی ہے. اب اگر ہم پیسہ کما کر سب اپنے گھر میں ہی رکھتے جائیں گے ٹسا ٹسا کر، اور گن گن کر رات اس کو دن رات چوگنی اور ڈبل کرتے کے چکر میں رہیں گے اور خرچ نہیں کریں گے، تو گویا کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں ہو رہا ہے. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا تقاضا پورا کریں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا گیا اور اس میں سے 7 بالیں نکلتی ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور اس میں ایک ایک بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دانے کے کتنے دیتا ہے؟ ایسی مثال سے سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل پر تف کرنا چاہیے، اور نہ لوگ سمجھاتے ہیں، کون سا دین بیان کر رہے ہیں مارکیٹ میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے جو خرچ کرنے کی بتلائی، اور کئی مدیں میں نے آپ کے سامنے رکھی خرچ کی، اور اس کی مثال کیسے کہ ایک آدمی اپنا روپیہ کیوں خرچ کرے؟ سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا کہ اپنا روپیہ کیوں خرچ کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک دانے کا جو بویا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے مٹی میں، اس کا 700 کیوں دے؟ ارے ایک کا ایک ہی دے سکتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب 700 اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کتنے آدمی ہوں گے؟ اتنا تو اناج بویا نہیں جاتا، یہ پریکٹیکل بات ہے، مگر اس کا جب ہم وہ کیلکولیٹر میں ملٹی پلائی کرتے 700 دانے سے، تو اب یہ دنیا میں راشن ہی راشن ہے، اللہ یہ کہ بھنڈاروں میں سڑا دیا جائے، سمندر میں پھینکوا دیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ انسانی سسٹم ہے، پرنالی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، مگر اس کا اسلام ہی علاج بتاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دانے کے کتنے دیتا ہے؟ آپ دیکھیے گا کہ یہ 700 دانے کی مثال ایسی ہے کہ اب جو بھی شخص محنت سے کماتا ہے روپیہ، برابر ہے بھائی، کماتا ہے نا، اب وہ اگر 1 روپیہ خرچ کرے گا، یہی سمجھنے کا مسئلہ ہے کیسے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ 1 روپیہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کتنا دے گا؟ اس سے اچھا کوئی سمجھا سکتا ہے قرآن سے اچھا؟ اللہ تعالیٰ سے تو ابھی تک آپ نے سنی تھی یہ بات، 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کتنا دے گا؟ 700 روپیہ دے گا۔ اب بتلائیے کہ اس نے اگر 1 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اب ٹوٹل مار کے دیکھیں کتنا ہو گیا؟ اب دیکھو کروڑوں میں پہنچ گئے، خرچ کیا کتنا؟ 1 لاکھ۔ تو اب اس کا ملٹی پلائی اگر بڑھا دے 5 کروڑ کس نے خرچ کر دیا، اور کرتے لوگ، تو اب 700 گنا مارو کیلکولیٹر، تمہارا جواب دینے لگے گا، چرمنا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا دینے پر تیار ہے، مگر انسان لینا کب چاہتا ہے؟ نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے، نہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، اور سمجھ کر بھی اور سمجھا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ اللہ ہم سے بھی تیری راہ میں خرچ کروا لے۔ یہ اللہ ہی کروائے تو ہو سکتا ہے بھائی، ورنہ انسان تو وہ کان الانسان، قرآن نے کہا ہے وہ کان الانسان قطورا، اور انسان بڑا تنگ دل ہے، اور ہر آدمی کا حال دیکھیے کیا ہے، کتنا ہی بڑا آدمی، انسان بڑا تنگ دل ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو اللہ نے فرما دیا وہ حقیقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سکھلاتا ہے کہ دیکھو تم 1 روپیہ خرچ کرو گے تو ہم تم کو کتنا دیں گے؟ 700 روپیہ دیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اب اور فرماتا ہے کہ ہم جس کے لیے چاہیں گے افزونی عطا فرما دیں گے۔ اب بتائیے، یعنی 700 تو اس کے قاعدے میں بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ 1 کا 700 دے گا، مگر اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے افزونی، یعنی اضافہ کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ کتنا کر دے اللہ تعالیٰ؟ اسی لیے بولتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نقطے نواز ہے، بولتے ہیں نا، ارے کسی کا 1 روپیہ ہی اللہ کے فضل سے اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے، اتنا ثواب دے دے کہ ساری زندگی کے گناہوں پہ وہ بھاری پڑ جائے، اور اس کا پلڑا جو ہے تو جھکا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کو جنت میں پہنچا دے۔ اللہ کو کوئی روکنے والا ہے؟ یہ ہے قرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وسعت ہے نا وہ ایسی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دو صفت بیان کی ہے، واللہ، اور اللہ ہے واسع، وسعت والا، علیم، اور جاننے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، فراغ دست ہے، اللہ کا ہاتھ تنگ نہیں کہ اللہ ختم کر دے بس تھوڑا سا کر کے 700 گنا دے کے۔ اللہ جس کو جتنا چاہے دینا، اس کے خزانے کبھی خالی ہوتے ہیں نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو واسی ہے، اے اللہ ہم کو عبد الواسی بنا دیا، یہ نام ہم لوگ رکھتے نہیں کہ وسعت والے کا بندہ، فراغ دست کا بندہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں، وہ کون جانتا ہے؟ تو دینے والا جو جانتا ہے، اسی لیے تو وہ جس کے لیے چاہے گا جتنا دے گا۔ تو آگے آیتیں آ رہی ہے، اس پر میں بعد میں آؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ 1 روپیہ اگر ہم بوئیں گے تو کتنا ملے گا؟ 700۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے گا افزونی اس میں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فراغ دست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب دوسری آیت سنیے گا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب یہ دوسری آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ویسی آیت ہے مگر اب اس میں دیکھو کیسا چینج آ رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ نہیں جتلاتے ہیں احسان اور نہ دکھ دیتے ہیں۔ وہاں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ 1 روپے کا 700 دے گا اور جتنا چاہے گا دے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور خرچ کرنے کے بعد پھر وہ احسان نہیں جتلاتے اور نہ ایذا دیتے، دکھ پہنچاتے، تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا جو اجر ہے، ثواب ہے، ان کے رب کے یہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان لوگوں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی رنج کا موقع۔ یہ آیت سے ایک ٹچ کرتی ہوئی آیت میں سناؤں، اکثر اسٹیج پر مولوی حضرات بیٹھتے ہیں اور یہ آیت ایک پڑھتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہوگا نہ کوئی رنج کا موقع۔ تو اب آپ مسلمان تو بیچارے گئے کام سے، اب کون اللہ کا ولی ہوگا؟ کروڑ میں تو ایک ہی خواجہ صاحب ہے، کروڑ میں تو ایک ہی بندہ نواز ہے، کروڑ میں تو ایک ہی حاجی ملنگ بابا ہے، وغیرہ وغیرہ ہے نا۔ تو اب عام مسلمان تو گئے کام سے، سو اب تو یہی ولی ہے، اور یہ گنے چنے 10 20 150 ہندوستان میں یا پاکستان میں یا اور بنگلہ دیش میں، عرب میں تو کوئی ولی ہے ہی نہیں، سارے ہندوستان میں ہی ہے اور عجب میں ہی ہے۔ آپ دیکھیے گا غور کر کے، تو مولوی نے آیت سنا دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور بے شک یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو سمجھانا وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج کا موقع۔ تو یہ بات صحیح ہے نا، اللہ کے ولی پر یہ بات صادق آتی ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، جو اللہ کا دوست ہوگا اس کو کہے کا ڈر ہے؟ ڈر ہو سکتا ہے؟ اس کو کوئی خوف ہوگا، اس کو کوئی رنج ہوگا، غم ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، مگر اس سے دوسرے مسلمانوں میں اس آیت کے ذریعے سے یہ مولوی حضرات انفیریٹی کمپلیکس پیدا کرتے ہیں۔ یہ بہت سننے کی بات ہے کہ ان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ بس وہی ولی ہے، ان پر کوئی خوف نہ رنج ہوگا، اور تم لوگ تو جو ہے تو آپ لٹک جانا ان کے دامن پکڑ کے۔ یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے سمجھاتے سمجھاتے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ سوچئے سمجھیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ایسا سمجھا دیا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے
اور پھر احسان نہیں جتلائیں گے اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور پھر نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج کا موقع۔ تو پتہ چلا کہ ولی تو اپنی جگہ ہے، یہ ایک اور بحث ہے، وہ تفصیل میں جانا پڑے گا، یہاں سب رہ جائے گا۔ تو ولی تو ہے، وہ آیت بھی صحیح ہے، مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ڈھنگ سے اور سمجھا دیا کہ اے مولوی، یہ آیت تو کبھی نہیں سمجھاتا کہ عام مسلمانوں میں سپیریٹی کمپلیکس پیدا ہو، کہ احساس برتری پیدا ہو جائے کہ وہ خرچ کر کے پہنچ جائے ولیوں کے کیٹیگری میں، اور پھر نہ اس کو کوئی خوف ہو نہ کوئی رنج کا موقع ہو۔ تو خرچ کرنے والے بھی ولی کے برابر آگے ہے نہیں۔ اور آپ سورہ توبہ دیکھیے، اللہ کا ولی کون؟ تو اللہ کے ولی کی ایک تفصیل بتلائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے وہی اللہ کا ولی ہے، اور الحمدللہ سب مسلمان اللہ کے ولی ہے اگر ایمان لا کر نیک عمل کرے۔ یہ کیا مختصر لوگوں کو بنا دیا اور لوگ ان کے پیچھے دامن پکڑ کے پھرتے رہے، ایسا اسلام بنا دیا ہے۔ اس پر کہنا تھا مجھ کو۔ اور یہاں پر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اور احسان نہیں جتاؤ گے اور کسی کو دکھ نہیں دو گے، احسان جتانے کے بعد تکلیف نہیں دو گے، ورنہ ایک روٹی کھلا کر تم اس پر احسان جتا جتا کر اس کے دل کو کتنی چوٹ پہنچاتے ہو، اگر ایسا کرو گے تو تمہارا معیار کیا رہے گا، کیا ویلو رہے گی؟ اور اگر صحیح نیت کے ساتھ خرچ کیا گیا تو پھر وہی اجر ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر رہے گا، اور پھر نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ پھر تیسری آیت دیکھیے گا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ یہ تیسری آیت، قول معروف، کیا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ ہم سب کو سمجھ دیتا۔ قول معروف، ایک میٹھا بول، کیا؟ ارے اچھی بات کرنا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک میٹھا بول بول کے تو دیکھ، میٹھا بول بڑا انمول پیارے۔ قول معروف، ایک میٹھا بول، وہ مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اور ذرا سی ناگوار بات پر چشم پوشی، یعنی کسی نے کچھ کہہ دیا ٹیڑھا تو اس کو درگزر کر دے، چشم پوشی کر دے، یعنی نظر انداز کر دے، نیگلیکٹ کر دے، اوور لک کر دے۔ تو دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ایک یہ کہ آدمی کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اچھی بات کرنا چاہیے۔ قولم معروف یعنی اچھی بات، ایک میٹھا بول، اور کسی بات پر کوئی طنز کر دے تو ہمارا نفس بھڑک اٹھتا ہے نا، اس پر ہم معاف کرنا سیکھ جائیں۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کیا بھائی؟ کہ جب بھی بات کرو تو میٹھا بول بولو یار، کسی کو کڑوا کیوں بولتے؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی ہم کو کڑوا بول دے تو درگزر کر دو، اور درگزر کر دو گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، تو وہ بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے تکلیف دی گئی ہو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک خالی بول دو، ابھی کچھ خرچ نہیں کیا تم نے، اور کسی کو معاف کر دو، تو وہ ایسی خیرات جو کروڑوں روپے آدمی خرچ کرتا ہے مگر اس کے پیچھے تکلیف دیتا ہے، احسان جتاتا ہے، تو پھر وہ بہتر اس خیرات سے کہ خالی ایک بول کر کے تم اتنا ثواب کما لو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نقطۂ نواز ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم میٹھا بولنا سیکھ جائے تو جھگڑے ختم ہو جائے، معاف کرنے کی عادت ہو تو جھگڑے ختم ہو جائے۔ یہ ہے قرآن پر۔ تو بہتر ہے ایسی خیرات سے کہ جس کے پیچھے تکلیف ہو۔ واللہ غنی حلیم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں اپنی پھر رکھی ہے کہ واللہ غنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری خیرات کی ضرورت نہیں ہے، چل بڑا آیا خیرات کرنے والا، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تو خیرات کرے گا اور لوگوں پر احسان جتائے گا؟
تو خیرات کرے گا اور اس کے لیے وہ جو ہے تو ہمیشہ اس سے کام لیتے رہے گا, اس کو غلام سمجھے گا, یا پانی لے کے آ جائے, چائے بول کے آ جائے, یہ کر کے آ جائے, وہ کر کے آ. ایسی عادت ہے جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے انسان کو اس کے دل سے. تو پوچھ, تو احسان کر کے احسان جتلانا اور اس کے پیچھے دکھ پہنچانا ایسی خیرات سے تو بہتر ہے کہ میٹھا بول اور معاف کرنے کی عادت ہو. اس لیے کہ واللہ غنی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری خیرات کی. اور واللہ حلیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بردبار ہے. بردباری اللہ کی صفت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے بردبار, تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بردبار ہو. چھچھوڑے اور کمزور کو اللہ پسند نہیں کرتا کہ یہاں دیا وہاں جتا دیا, یہاں کچھ اس کے لیے کیا وہاں جتا دیا, اور یہاں تکلیفیں دینا شروع کر دیا. یہ چھچھوڑے اور کمزور لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ بردبار ہے, اور اللہ تعالیٰ عبد الحلیم کو پسند فرماتا ہے جو بردبار کا بندہ ہے, کہ وہ احسان نہیں جتلاتا اور وہ چھچھوڑا پنا نہیں کرتا, کمزرفی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے. پھر آیت سنیے گا چوتھی. 6 آیتیں اس میں, یہ رکوع میں تو 3 ہو چکی. کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کی ایمانداری سے؟ سنیے آگے کروں نا, گرم بھی ہو رہا تو اللہ کے لیے برداشت کرو. بہت یاد رکھنے کا یہ رکوع ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ چوتھی آیت دیکھیے گا کہ اب اللہ تعالیٰ کیسے سمجھاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں کو اور اپنے امتیوں کو بذریعہ قرآن اور بذریعہ آپ کی زبان مبارک سے یہ سمجھاؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ارے بڑی مشقت سے تم نے ایمان لایا ہے, اب اس کو سنبھالو, اس کو کیا کرو. تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تبطلوا, تم باطل مت کر دو, ضائع مت کر دو, عقارت مت کر دو. کیا چیز؟ صدقاتکم, تمہارے صدقے کو. یعنی تم صدقہ تو کر رہے ہو, خرچ تو کر رہے ہو, اور پھر اس کو خرچ کرنے کے بعد اس کو زیرو کرتے ہو. اس کا کچھ عوض میں ملنا چاہیے نا, تو تم اپنے صدقات کو زیرو مت کر دو, بلکہ اس کا فائدہ تم کو ملنا چاہیے. تو ایمان والوں سے یہ بات کہی جا رہی, بے ایمانوں سے نہیں, دنیا کی کسی قوم سے نہیں, کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم باطل نہ کرو صدقاتکم, تمہارے صدقے کو. اور صدقہ کہا گیا ہے خیرات کو, صدقہ کہا گیا ہے زکوٰۃ کو, ہے نا. تو جو تمہاری خیرات ہے یا زکوٰۃ ہے, اس کو تم ضائع مت کرو بالمن والعذا, احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا. اب تم نے کمایا ہے, ایک بھلائی کمائی ہے, خیرات تو کر دیا, اللہ کی راہ میں کیا ہے نا, تو اب جب کما لیا ہے تو اس کو کیوں ضائع کرتے ہو, زیرو کیوں کرتے ہو اس کو. اور یہ زیرو کتنی چیز سے ہوتا ہے؟ 2 چیز سے ہو رہا ہے نا. ایک کیا ہے کہ خرچ تو کر دیا ہم نے, اب احسان جتا دیا, ختم ہو گیا. یعنی خرچ کرنا تمہارا, ایک تو تم دولت خرچ بھی کر رہے ہو اور بے وقوف, اس کو زیرو بھی کر رہے ہو, تو تم سے بڑا بے وقوف کون ہے. اور دوسری چیز کیا زیرو کرتی ہے, اس کو دکھ پہنچانا, ایسی باتیں کہنا احسان جتا کر, میں نے تیرے لیے یہ نہیں کیا تھا, میں تیرے لیے نہیں کرتا ہوں کیا. تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. تو یہ 2 چیزوں سے بہت بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ تم ایک تو خرچ کر دو, تمہارا مال بڑی محنت سے تم نے کما, اس کے بعد اس کو زیرو کر لو, تو تم کیسے عقل مند ہو. تو تم تبطلوا نہ, اس کو ضائع کرو, اپنے مال کو خرچ کر کے, تمہاری خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اور ایک تیسری چیز اور ڈینجر, یہ سن لے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مانند جو خرچ تو کرتا ہے مگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے. بہت سے لوگ ملیں گے معاشرے میں، دو دو لنگی اور ایک ایک کرتا بانٹنے والے، تماشے کرنے والے بہت لوگ ملیں گے. کسی پر طنز نہیں ہے، یہ سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے بذریعہ قرآن کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس کو ضائع نہ کریں تماشے کر کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کالذی، اس شخص کی مانند ينفقو، جو خرچ تو کرتا ہے مالہ، اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ لوگ مجھ کو دیکھیں کہ میں کیسی خیرات کر رہا ہوں، میں کیسے زکوٰۃ بانٹ رہا ہوں، ہے نا، شو بازی کر رہا ہے. تو نیت کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نہیں. اب یعنی اس کا خدا پر بھروسہ نہیں رہا، وہ کریڈٹ کس سے لینا چاہتا ہے، اجر کس سے لینا چاہتا ہے؟ لوگوں سے. یعنی لوگوں کو اس نے خدا بنا لیا ہے کہ لوگ مجھ کو واہ واہ کرے، بولے کیا سخی ہے فلاں سیٹ، فلاں بھائی کیا اچھی خیرات کرتا ہے. تو کریڈٹ اس کو لوگ دے رہے ہیں نا، تو لوگوں کو وہ اجر پانے کا ذریعہ یعنی خدا بنا لیا ہے. تو ایسے خدا آخرت میں کچھ کام آنے والے ہیں کیا؟ تو یہ تیسری چیز، ایک تو احسان جتلانا، دوسرا تکلیف پہنچانا، اور تیسری بات کہ اپنا مال خرچ تو کرنا مگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر اور نہ یوم آخر پر. چاہے کتنا خرچ کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے جی، مگر اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا اللہ پر اور یوم آخر پر. اب پھر اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہا ہے اسی آیت میں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس شخص کی مثال ایسی ہے، غور سے سنیے گا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کمثلی صفوان، کہ جیسے ایک چٹان ہو. چٹان دیکھتے نا پتھر کی کیسی چکنی رہتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے صفوان، ایک چٹان ہے، صفوان علیہ تراب، اور اس پر کچھ دھول جم گئی ہو، مٹی جم گئی ہو. پتھر پر، ایک چٹان پر ہوائیں اڑاتی ہے نا دھول، وہ آ کر جم گئی. کیسے اللہ سمجھاتا ہے مثالیں دے کر قرآن میں، کہ اس کی مثال ایسے خرچ کرنے والوں کی جو لوگوں کو دکھلا کر کرتے ہیں، جیسے ایک چٹان اور اس پر دھول جم گئی ہو. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس پر تیز بارش پڑی ہو. چٹان پر دھول جمی اور اس پر اللہ فرماتا ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہو. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اس نے چھوڑ دیا اس کو ویسے ہی چکنا بنا کر. جیسے وہ چٹان تھی، دھول اس پر جمی، اور جمنے کے بعد اللہ کی طرف سے جب بارش آئی اور تیز، تو وہ کیا ہو گیا، چٹان سے دھول غائب ہو گئی نا، پھر وہ چٹان کے چٹان. اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی تم نے عمل تو ایک کیا، مگر تمہارا عمل کیسے تھا کہ ایک چکنی چٹان تھی جو بس تمہارا عمل اس پر تھوڑی دیر کے لیے جما. لوگوں نے دیکھا کھیل تماشا، جیسے دھول جم گئے ایسے لوگوں نے دیکھا اور واہ واہ کر دی. اور اس کے بعد جب بارش ہو گئی تو چٹان سے ساری دھول غائب ہو گئی، اور پھر وہ چٹان کے چٹان رہ گئی چکنی. تو پتا چلا کہ جو کچھ تم نے عمل کیا تھا وہ سب ضائع ہو گیا ہے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور نہیں وہ طاقت رکھتے اپنی کسی کمائی ہوئی چیز پر. کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی وہ کسی بھی کمائی ہوئی چیز پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، چاہے کوئی کتنا بھی کما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چھیننے پر آئے گا تو یار ہماری کیا گنتی ہے، آج آشارام اندر ہے، کون سی روٹی کھا رہے، جیل کی گڑ چنے کھا، کوئی علاج نہیں، پڑے رہے. اللہ جب چھیننے پر آتا ہے تو صدام جس کے پتلے پورے عراق میں تھے اور سب مسلمان گلے میں نعرے لگا کر پھر رہے تھے، کیا حال ہو گیا اس کا؟ اللہ نے انگریزوں سے وہ کام لیا، ڈال اس کے گلے میں اور کھینچ کے اس کی لاش کو گرا. اسلام میں پتلے لگاتا ہے تو، بت پرستی کرواتا ہے، کھینچ کر پھینکوا دیا اور پھر چوہے کی طرح سے بل سے نکالا گیا اور اس کا مار دیا گیا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ جب ذلیل کرنے پر آتا ہے
اور چھیننے پر آتا ہے تو بڑے بڑوں کی حکومتیں چھین لیتا ہے، ہم کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی اپنے کمائے ہوئے پر، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کما رہے ہیں، اگر اللہ چھیننا چاہے تو اپنی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو بچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کہ دھول لاکھ جم جائے چٹان پر، جب اللہ تیز بارش بھیج دے تو چٹان کے لیے آفت ہو جاتی، پھر وہ چکنی ہو جاتی، جو کچھ کمایا تھا وہ سب ضائع ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہاں کافر کہا گیا ہے کس کو؟ ناشکرے کو۔ کس کو کہا گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا، صحیح راستہ نہیں دکھاتا۔ یعنی کفران نعمت کرنے والوں کو، جو نعمت اللہ نے دی ہے اور وہ روتے ہی رہتا کہ کیا ملا مجھ کو۔ ارے دو ٹانگوں والا سوچ لے کہ ایک لنگڑے کو دیکھ کر کے اللہ نے دو ٹانگ دی، یہ ایک مثال سے سب فہرست بن سکتی ہے۔ تو روئے گائے نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور ایسے ناشکروں کو اور کفران نعمت کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ صحیح راستہ، راہ راست نہیں دکھاتا ہے۔ اور اب 5ویں آیت سنیے گا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَالطَّلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ 5ویں آیت، یعنی رکوع ختم اس سے پہلے کی ایک آیت غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب دیکھیے گا، وہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی وہ جب دیتے ہیں خیرات یا صدقات یا مدد تو وہ سامنے والے کا چہرہ نہیں دیکھتے بلکہ کس کا چہرہ دیکھتے ہیں؟ کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تو کون ہے بھائی، میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں، تیرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ Who are you XYZ? Take and go. I don't want to see the face. میں تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، میں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے تم کو دے رہا ہوں، ورنہ کوئی کسی کو اپنا روپیہ کیوں دے؟ Try to understand what I am telling. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو کوئی اپنا روپیہ کسی کو کیوں دے؟ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ تثبیتا من انفسہم، اور وہ اپنے دل کے ثبات کے ساتھ، یعنی اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے اندر کی جو نیت ہے اس کو درست کر کے، اپنے ضمیر کو صاف اور پاک کر کے جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنیے گا کہ کمثل جنۃ بربوۃ، کہ اس کی مثال ایسی ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک باغ اور جو سطح مرتفع پر، اور آسان کر دوں، جیسے ایک باغ بلندی پر ہو، اونچی جگہ پر ہو، ایک باغ ہو اور جو اونچی جگہ پر ہو، اس کی مثال ایسی ہے۔ ابھی بہت سے لوگ دارجلنگ گئے ہوں گے، مہابلیشور گئے ہوں گے، نینی تال گئے ہوں گے، کلو منالی گئے ہوں گے، اور کتنے مقامات ہیں نا مدراس میں ہیں، کوڑی کونال ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ مقامات پر آپ دیکھتے ہیں جا کر، جب پہاڑوں پر بس چلتی ہے نا، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ چائے کے باغات ہے، نیل گری کے پہاڑ ہے، شہتوت کے جھاڑ ہے، انجیر کے باغات ہے، انگور کے باغات ہے، ایسی بلندی پر بھی، ایسے پہاڑوں پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے اپنے مال، اور دل کی گہرائیوں سے نیت کی پاکیزگی کے ساتھ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کمثل جنۃ بربوۃ، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بلندی پر ایک پہاڑ ہو، اصابها وابل، پھر اس پر تیز بارش ہو۔ ابھی چٹان کی مثال اللہ نے دی تھی، یہاں دوسری مثال سنیے گا، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اصابها وابل، پھر اس پر تیز بارش ہو، فآتت اکولها ضعفین، تو وہ اس کی پیداوار دگنا کر دیتا ہے۔
یہاں جو نیچے زمین ہوتی ہے، ایک سطح مرتفع پر جو ہوتی ہے، بلندی پر ہوتی ہے، اور ایک نیچے ہوتی ہے زمین. نیچے ہوگی تو اس کی پیداوار کم ہوگی، اور وہاں پر اگر بارش زور سے ہو گئی تو اس کی پیداوار ڈبل ہو جاتی ہے، دگنا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ وہ دگنا پھل لاتے ہیں. فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَالتَّلْ، اور اگر اس پر کبھی تیز بارش بھی نہ ہو پہاڑ پر تو بس ایک فوار ہی کافی، اس پر ایک فوار ہی کافی ہے. یعنی جو نیچے کھیت کا معاملہ، اس پر تو بارش چاہیے اچھی خاصی، اور وہاں پہاڑ پر اگر نہ بھی ہو تو شبنم ہی ہو جائے، وہی کافی ہے. اس سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نیت، ایک آدمی 1 کروڑ خرچ کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھلا رہا ہے، چٹان کی مثال ہو جاتی ہے اس کی. اور ایک آدمی 1 ہی روپیہ خرچ کر رہا ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، مگر بڑا صاف ستھرا روپیہ اس کا کمایا ہوا بھی، اور وہ جو خرچ کر رہا ہے بڑے خلوص نیتی سے کہ یہ روپیہ میں سامنے والے تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ لے پکڑ بھیا اور نکل، میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں جو مجھ کو بدلہ دینے والا ہے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے یہ خرچ کر رہا ہوں، ورنہ کون اپنا مال خرچ کرے گا. تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کم بارش بھی ہو جائے، ایک فوار ہی کافی ہے، تو اس کے لیے وہ فصل اگ جائے گی، ڈبل ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں. اب جو کھوٹی نیت سے خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو کھری نیت سے خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں وہ بھی اللہ. تو اب کس کو خوش کرنا چاہیے بھائیوں؟ اب آدمی خود فیصلہ کر لے. آخری آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس رکوع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا مثالیں دی ہے یہ رکوع میں اللہ تعالیٰ. اور ایسے اس کے بعد کے 2 رکوع اور آنے والے، یہ کنٹینیو سلسلہ ہے 3 رکوع کا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر له ذریۃ ضعفاء فاصابها عصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون. یہ آخری ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تمہارے ایک باغ ہوگے؟ اللہ نے ایک سوال کیا، اور یہ قرآن یعنی اللہ ہی ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ ہم سب سے پوچھ رہا ہے. ابھی یہاں جتنے بیٹھے تو سارے عالم سے پوچھ رہا ہے، قیامت تک پوچھتے رہے گی آیت. ابھی ہم سے پوچھ رہا ہے. ابھی بولو کون نہیں چاہتا ہے؟ سب بولیں گے چاہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان تکون له جنت، کہ اس کے لیے ایک باغ ہوئے، اور باغ بھی کیسا؟ من نخیل وعناب، اور وہ کھجوروں کا اور انگور کا باغ ہوئے، وہ ایسا باغ ہوئے جس میں کھجوریں اور انگوریں لدی ہوئی ہو. پھر من تحتها الانہار، اور وہ دونوں باغ میں، وہ باغ میں کیا ہو گیا؟ نہریں بہ رہی، پانی پانی ہو، بالکل کوئی چیز کی اس کو قلت نہ ہو. ہم کیا اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تمہارا ایک باغ ہوگا؟ دیکھیے گا ملے گا. یہ اپنی چاہت کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ سے. پوچھا میں تو چاہتا ہوں. جو چاہتے ہاتھ اٹھا دو، اللہ سے مانگنا ہے نا، چاہتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے ایسا باغ کہ انگور کا ہو اور انار کا، اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر طرح کے پھل بھی لدے ہوئے ہو، یہ اوپر سے ہو. ایسا باغ اس میں بالکل انگور، اور وہ بھی نہیں کہ آدمی بولے کیا انگور اور یہی کھاتے رہو گا، آم تو ہے نہیں، چیکو تو ہے نہیں. یعنی پھر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، انسان کی نفسیات سے اللہ واقف ہے کہ اس کو بہت چاہنے کی عادت ہے، ایک چیز مل جائے تو دوسری. تو اللہ نے سبھی رکھ دیا کہ ہر طرح کے پھل اس میں لدے ہوئے ہو. کیا ایسا کوئی بات چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں تو چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ایسا باغ دے. آگے سنیے گا کہ چاہتا ہوں کوئی ایسا باغ کہ جس میں ہر طرح کے پھل لدے ہوئے ہو. پھر اللہ نے فرمایا
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور پھر اس کو بڑھاپا پہنچ جائے اور اس کی اولاد ناتواں رہ جائے، اس حال میں کہ اس کی چاہت یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا باغ ہو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو تم میں سے کون چاہتا ہے؟ تو سب چاہتے ہیں نا. اور پھر چاہتے چاہتے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد کمزور رہ جائے، یعنی وہ بوڑھا ہو جائے اور اولاد کسی کام کی نہیں رہے، قابل ہی نہیں رہے اس کرنے کی، چھوٹے چھوٹے ہو، کمزور ہو. تو اب بتلائیے کہ بڑھاپے میں کوئی کام کر کے وہ باغ کو سنبھال سکتا ہے کیا؟ ایسی مثال ہے کہ ابھی پھڑک اٹھو، کوئی سنبھال سکتا ہے کیا وہ باغ کو بڑھاپے میں؟ اور جبکہ اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہو، نہ وہ اس کی مدد کر سکتے ہو، اور وہ بوڑھا ہے نہ وہ خود مدد کر پا رہا ہے، 70-80 سال کا. تو باغ تو ہے مگر کیا کرے گا؟ اور اس کے بعد منظر جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے بچے ناتواں ہو، کمزور ہو، چھوٹے ہو. فَأَصَابَهُ إِشَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر ایسے میں ایک آگ کا بگولا آ جائے اور وہ باغ کو جلا کر راکھ کر دے. وہ بڑھاپے کو پہنچا ہو، بچے کمزور ہو، اور ایسے میں ایک آفت آ جائے، ایک آگ کا بگولا آسمان پر آ جائے. اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسا ایک آگ کا بگولا آ جائے فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ اس کو جھلس کر رکھ دے، تمہارے باغ کو جلا ڈالے. اس حال میں کیا کرو گے؟ کچھ کر سکتے ہو؟ اب اس کا سنیے گا خلاصہ کہ یہاں پر جتنا ہم نے جو کمایا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس بھروسے پر کہ یہ ہمارا باغ یہ دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 700 گنا چاہیے ہم کو. کتنے باغ چاہیے؟ اور تو اپنی مرضی سے جتنا دینا چاہے اتنے باغ ہم کو چاہیے. اور انسان کی چاہت ہے جی، بادشاہت مانگا لوگوں نے اور اللہ نے دی ہے. تو یہ آدمی چاہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ ایک باغ تیری راہ میں خرچ کیا ہے اور بہت محنت سے کمایا ہے، اور پھر میں اس کو تیری راہ میں خرچ کر دوں. اس سے پہلے میں بوڑھا ہو گیا کماتے کماتے، اور میرے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں، اور وہ باغ میرا جل گیا. اب تو میں تیری راہ میں دے بھی نہیں سکتا، اور اب اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ پھر وہ کما سکتا ہوں، اور بچے بھی میری مدد نہیں کر سکتے. ایسا منظر ہو جانے کے بعد اب ذرا سوچئے کہ یہ دنیا کا پکچر ایسے ٹرن کر دے، الٹ دے، دوسرا سوال آ کر کھڑا ہو جائے کہ ہم یہاں سے آخرت میں پہنچ رہے ہیں اس بھروسے پر کہ ہم نے تو بہت اچھے اعمال کیے، مگر کبھی وہ احسان جتلایا ہوئے تو زیرو ہو گیا، ہم کو پتہ ہی نہیں. وہ ہم نے دکھ پہنچایا ہو کسی کے، وہ زیرو ہو گیا، ہم کو پتہ ہی نہیں. اور ہم اس برتے پر پہنچ رہے کہ ہم نے تو کروڑوں روپے اللہ تیری راہ میں خرچ کیے، مگر سب لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کیے تھے. تو چٹان کی مانند ہو گیا، کچھ بھی نہیں، زیرو ہے. جب وہاں پر آخرت میں کھڑا ہوگا انسان اور وہ کہے گا کہ اللہ میں تو اتنے خرچ کر آیا ہوں، لا تو عمل نامے میں تو دکھ رہا ہی نہیں، تو روئے گا نا کہ اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی میں کمانے کے لائق نہیں رہا. کہ اب یہ دنیا میں کہاں سے عمل کر کے کما سکتا ہوں؟ وہ دنیا تھی عمل کی، یہ دنیا ہے صلہ پانے کی. اب وہ دنیا یہاں نہیں آ سکتی اور میں وہاں جا نہیں سکتا ہوں، لہذا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی کام کا نہیں، اور اب تو میری اولاد بھی نہیں ہے جو کما کر مجھ کو دے گی. کیا حال ہو جائے گا؟ آدمی روتے پھرے گا. ایسی مثال قرآن نے دی ہے. تو گویا پورے رکوع کا نچوڑ یہ ہے کہ جو بات ابتدائی آیت میں کہی گئی تھی کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرو اور ایسے خرچ کرو کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسے خرچ کرو کہ احسان نہ جتاؤ، ایسا خرچ کرو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ایسا خرچ کرو کہ لوگوں کو نہ دکھاؤ، تب تمہارے مال وہ وہاں پر قائم رہے گے. ورنہ جیسے تم بوڑھے ہو کر یہاں دوبارہ باغ نہیں لگا سکتے، تمہارے بچے کمزور ہو، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اس دنیا میں تم عمل نہیں کر سکتے کہ یہ دنیا نہیں ملے گی، اور وہاں پر موقع ختم ہو جائے گا، تم بوڑھے ہو چکے ہوگے، لہذا سب فنش ہو جائے گا. اور اتنا دنیا میں خرچ کرنے کے بعد بھی زیرو لے کر جانے والوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ دے. اور آخر میں یہ آیت کا ٹکڑا پورا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باتیں تم کو سمجھاتا ہے، تمہارے سامنے رکھتا ہے، تمہارے کو سمجھا رہا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ مسلمانوں نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، ہمارے بڑوں نے بتلانا چھوڑ دیا، اسٹیج پر آ کر جھگڑے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی باتیں بتلاؤ جو دنیا سے لے کے آخرت تک کام آئے۔ میں میرے بڑوں پر طنز نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کیا شیوا ہے کہ تم نے سنی بنا دیے، تم نے شیعہ بنا دیے، تم نے وہابی بنا دیے، تم نے اہل حدیث بنا دیے، تم نے تبلیغی بنا دیے۔ ارے تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ مسلمان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، مسلم ہو کیا؟ اللہ نے ہمارا نام ہمارے باپ بابا امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام قرآن میں مسلم رکھا ہے۔ نہ ہم اہل حدیث ہے، نہ ہم سنی ہے، نہ ہم تبلیغی ہے، کچھ نہیں ہے۔ بولا ہے مسلمانوں ہم مسلم ہیں، اور اگر ہم مسلم ہیں تو آپس میں اتفاق ہے۔ ارے جھگڑا تو شیعہ سنی میں، جھگڑا تو وہابی سنی میں، جھگڑا تو یہ دوسرے فرقوں میں، سب مسلم ہو جائیں گے تو کہاں پر ہے جھگڑا؟ جھگڑا کہاں پر ہے؟ کائے کا میرا مسلک تیرا مسلک، سب کا مسلک ایک مسلک۔ نہ احمد رضا کا کوئی مسلک ہے، نہ مولانا مودودی کا کوئی مسلک ہے، نہ اشرف علی تھانوی کا کوئی مسلک ہے، نہ ابو حنیفہ کا کوئی مسلک ہے۔ ارے مسلک ہے اور مذہب ہے تو وہ ایک ہی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلک وہی اسلام ہے اور وہی سچا مسلک ہے کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس کے دعا کر دو، جو صاحب نے لایا اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ تقسیم کر دیں۔